کیفیت ہے اور سیکورٹی اور امن و امان کے حوالے سے بحران ہے۔ بلوچستان آپ کے سامنے ہے، خیبر پختونخوا اور پاک بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کا بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس پوری صورتحال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن پر قوم کو اعتماد نہیں ہے۔ یہ ساری خرابیاں 8 فروری سے پیدا ہوئی، کیونکہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، جمعیت علماء اسلام کے مطابق وہ الیکشن نہیں تھا، وہ آکشن تھا۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ بار بار یہی رہی ہے کہ ملک میں جلد از جلد الیکشن ہو، صاف اور شفاف الیکشن ہو، غیر جانبدارانہ الیکشن ہو، جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کسی بھی صورت اور کسی بھی شکل میں مداخلت نہ ہو۔ اس کا بنیادی وجہ ہے یہ استحکام اس وقت معاشی استحکام آئے گی، سیکورٹی استحکام آئے گی، سیاسی استحکام آئے گی جب ملک میں انتخابات صاف اور شفاف۔ دوسری بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا، جلوس اور مظاہرہ کرنا، جلسہ کرنا، یہ ہر پارٹی کا، خواہ تحریک انصاف ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، ہر پارٹی کا آئینی، جمہوری اور قانونی حق ہے۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ تحریک انصاف ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، یہ آئینی اور جمہوری حق ان کو کرنے دیا جائے۔ جہاں بھی وہ جلسہ کرنا چاہے، جہاں آئین قدغن نہ ہو، آئین کی قدغن اور پابندی یا قانون کی پابندی نہ ہو، جہاں بھی وہ جلسہ کرنا چاہے، جلوس اور مظاہرہ نکالنا چاہیے، یہ ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس پوری صورتحال کا بنیادی وجہ یہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا 24 نومبر کو انہوں نے آنا تھا ڈی چوک، تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے اسلام آباد، اور حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ڈی چوک نہیں آ سکیں۔ پہلے تو کہا گیا کہ آپ اسلام آباد نہیں آ سکیں گے، پھر کہا گیا کہ سنجانی آ سکتے ہیں، پھر کہا گیا کہ نہیں پی ٹی آئی والے بزل ہے کہ ہمیں ڈی چوک جانا ہے۔ لیکن حکومت تو فیصلہ کر چکی تھی کہ آپ اسلام آباد بھی نہیں آ سکیں گے اور ڈی چوک بھی نہیں آ سکیں گے۔ پھر حکومت سے یہ سوال بنتا ہے کہ پھر یہ احتجاج کرنے والے تحریک انصاف کے لوگ ڈی چوک تک کیسے پہنچے؟ کیونکہ آپ نے جگہ بہ جگہ، قدم پر قدم، ہزاروں رینجرز، ہزاروں پولیس اور پورا اسلام آباد آپ نے بند کیا تھا، اور پوری اسلام آباد کنٹینرز کے حصار میں تھا، محاصرے میں تھا۔ 3 کنٹینر ایک دوسرے پر اوپر رکھے ہوئے تھے۔ پھر یہ احتجاج کرنے والے جو تحریک انصاف کے لوگ تھے، کارکن تھے، جو بھی تھے، وہ کیسے ڈی چوک تک پہنچ سکے؟ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی فیلئر ہے، حکومتی ناکامی ہے۔ تو اس لیے پھر اس کے بعد جو تشدد ہوا، ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے سینکڑوں لوگ نشانہ بنے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں، یا درجنوں لوگ شہید ہوئے، مارے گئے، یا فرض کرے 5 یا 10 مارے گئے، جتنے بھی مارے گئے، یہ کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف سے رینجرز والے جہاں بحق ہوئے، وہ شہید ہوئے، دونوں اطراف سے۔ یہ تشدد کیوں ہوا؟ یہ تشدد کیوں کیا گیا؟ لہذا جمعیت علماء اسلام اس تشدد کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام عدم تشدد کی پالیسی پر مشتمل حکومت کرنے کا حق دیتے ہیں کسی حکومت کو، لیکن تشدد کا حق ہم کسی کو نہیں دیتے۔ اور پھر بات یہ کہ ایک سین تو بہت کلیجہ پھٹتا ہے اس سین سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کنٹینر پر ایک شخص نماز پڑھتا ہے،
وہ نماز پڑھتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے، ایک سپاہی آتا ہے، وہ رینجرز کا سپاہی ہے، پولیس سپاہی ہے یا فوجی سپاہی، وہ آتا ہے اس شخص کو جو نماز پڑھتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے اس شخص کو نیچے گرا دیتا ہے، نتیجے میں اس کو شہید کیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز ادا کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے آپ نے ان کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا، نیچے گرا دیا آپ نے کتے کی طرح؟ کیا جو سپاہی، جس سپاہی نے یہ کی، وہ فوجی ہو یا رینجرز ہو یا پولیس ہو، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا جس شخص کو آپ نے گرایا وہ مسلمان نہیں تھا؟ وہ پاکستانی شہری نہیں تھا؟ کیا اس شخص کو جو آپ نے گرایا اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ تھا، آتشی اسلحہ تھا، آتشی ہتھیار تھا جو آپ کو مار رہے تھے، یا وہ آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے؟ تو جب آپ وہ لڑتے بھی نہیں تھے، وہ تو نماز پڑھ رہے تھے، اس کے ہاتھوں میں آتشی ہتھیار بھی نہیں ہے، تو آپ 2 منٹ انتظار کرتے، اس نوجوان کو کہتے کہ نماز سے فارغ ہو کے نیچے اترے، یہ سیکورٹی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو ہم نے اسرائیل میں دیکھا ہے، اسرائیلی فوجی کے ہاتھوں ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین کے مسلمان نماز پڑھتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اسرائیلی درندوں کے ہاتھوں تو ہم نے یہ منظر دیکھا ہے، لیکن پہلی دفعہ ایک اسلامی ملک میں، جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس میں اسلامی ملک کے اسلامی فوجی، مسلمان فوجی، ایک مسلمان شہری کو، بے گناہ شہری کو آپ اتنی بے دردی سے نیچے گراتے